بعثه نبيا في أول إيجاد القول والمكان ثم لبسته ألف عام في بحور العلم والبرهان ثم الصلاة والسلام على ناصر الشريعة وقائد دينه ومنفذ أحكامه والمرتجل الإمام ومدمر لأهل الكفر والفسوق والعصيان ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تدريج القرآن حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان بالخصوص على إمامين وهمامين والسعيدين والشريفين واسمهما الحسنان ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا مولانا صاحب العصر والتمام صلوات الله على محبيه ولعنة الله على مبغضيه في كل حين وأوان أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ملکی باوسی بلند سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خاندان خطیب بلند سلام سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک اپنا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو بھی بندہ سب کے آداب آتا ہے انہیں کو نبی حسن کا جب علی کہتا ہے عزت و دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے مالک ذکر کے صدقے میں اپنے دعائیں حاجات اپنے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اتنی ایسی دعائیں ہوتی ہیں انسان کے دلوں میں اس زبان پہ نہیں لا سکتا مالک ذکر کے صدقے میں بانیات تمام حاضرین کی ایسی دعاؤں کو مستجاب فرمائے جو بھی بیمار ہیں ہم نے دعاؤں کو یہ کہہ رکھا ہے بلا حسب اللہ کو میری جیسا کی وشیلہ اور دیگر مومنین مومنات جو بیمار ہیں ان سب کو شفا فرمائے اور سب کو دنیا میں قائمہ کی زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے ہمارے وقت کے امام کو ہم سے نصیب فرمائے اور سب سے بڑے دعا علی ضرور کیے گا ہماری حجت دوران وقیت اللہ منتقل وارث اپنے حسین امام زمانہ کے ضرور میں تاجر فرمائے ان کے عوام و اسلام میں محشور فرمائے ان کے قتلوں میں شہادت نصیب فرمائے اپنے دلوں کی قبولیت کے لیے بلند دست کرو جو ہے کہ اذان گرامی صاحبان ذبکار برادران اسلام محبان اہل بیت علیہ السلام عاشقان امیر المومنین علیہ السلام میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اس کا نام کلام قرار دیا ہے اور انشاءاللہ اس آیت کے ذیل میں کہ قرآن کی روشنی میں مقام ولایت کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کروں گا تو اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ کہ فقط اور فقط تمہارا ولی اللہ ہے ورسولہ اور اس کا رسول ہے والذین آمنوا الذین اور وہ صاحب ایمان ہے جو یقیمون الصلاۃ نماز پڑھتا ہے ویؤتون الزکاۃ اور زکات دیتا ہے وہم راکعون مگر زکات دینے کا انداز یہ ہے رکوع بھی کر رہا ہوتا ہے زکات بھی دے رہا ہوتا ہے انشاءاللہ اس آیت کے ذیل میں قرآن نے مقام ولایت کیا بیان کیا ہے اگر اس آیت کو بصارت نہیں ہم بصیرت سے پڑھیں آیت شروع ہی انما سے ہوتی ہے انما کلمہ حصر ہوتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے آسان کروں کلمہ حصر کا کیا مطلب جیسے کوئی ایک کمرہ ہو آپ اسے باہر سے تالا لگا دیں
تالا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے کوئی باہر نہ آئے اور باہر سے کوئی اندر نہ جائے. تو ایسے سمجھیے اللہ جب کسی آیت کے شروع میں تالا لگانا چاہتا ہے تو شروع میں انما رکھ دیتا ہے کہ جو میں نے ولی یہاں پہ بیان کر دیے ہیں. اللہ نے کہا ان ولیوں کو کوئی باہر نہیں نکال سکتا, باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا. اور اگر انما سمجھا دوں, کیونکہ قرآن کی بہت سی آیتوں میں انما آتا ہے. جب اللہ نے اپنی بات کی, اگر اور آسان سمجھاؤ کہ آپ کہیں گے کلمہ حاصل کیا ہے, انما کا اور آسان مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ آ گیا ہے یعنی کوئی اور ان جیسا نہیں ہے, کوئی اور ان جیسا نہیں ہے. جہاں اللہ نے اپنی بات کی وہاں پر بھی شروع میں انما لایا کہ انما الہکم الہ واحد. تو میرے حبیبی نے کہو خدائی کے دعوے دار بہت ہوں گے, اللہ جیسا خدا کوئی نہیں ہے. اور جب نبی کی بات ہوئی وہاں پر بھی انما لایا, قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. میرے حبیبی نے کہو بشر بہت ہوں گے مگر مجھ جیسا بشر کوئی نہیں ہے. اور جب نبی کے اہل بیت کی بات آئی وہاں پہ بھی انما لے کے آیا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. میرے حبیب امت سے کہو پاکی کے دعوے دار بہت ہوں گے مگر اہل بیت جیسا پاک کوئی نہیں ہے. تو انما جہاں پہ آ گیا یعنی آسان لفظوں میں کوئی اور ان جیسا نہیں ہے. یہاں پر بھی جب اللہ نے ولیوں کی بات کی, صاحبان ولایت کی بات کی, تو آیت کے شروع میں انما لے کے آیا, انما ولیکم اللہ, کہ تمہارا ولی اللہ ہے, ورسولہ, اور اس کا رسول ہے. اب اللہ کا بھی پتہ چل گیا, رسول کا بھی پتہ چل گیا. اب آگے اللہ نے صفات بیان کی ہے, کوئی منصب عہدہ یا نام نہیں لیا. کَوَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ, جو تیسرا ولی ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے وہ صاحب ایمان ہے. اگر آیت یہاں پہ رک جاتی, ہر کلمہ پڑھنے والا کہتا میں صاحب ولایت ہو گیا. اللہ نے آیت یہاں پہ روکی نہیں, آیت آگے بڑھی کہ صرف صاحب ایمان نہیں ہے, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ, اس کی دوسری نشانی یہ ہے وہ صاحب ایمان ہونے کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے. اگر آیت یہاں پر بھی رک جاتی, ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی جو نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں صاحب ولایت ہو گیا. پھر اللہ نے تیسری نشانی بیان کی کہ وہ صرف صاحب ایمان نمازی نہیں ہے, وہ یؤتون الزکات, وہ زکات بھی دیتا ہے. اگر یہاں پر بھی آیت رک جاتی, ہر نبی کا امتی نماز پڑھنے والا زکات دینے والا کہتا میں صاحب ولایت ہو گیا. اللہ نے جو چوتھی نشانی بیان کی ہے اس سے تیسرے صاحب ولایت کا مقام سمجھ آتا ہے. اللہ نے کہا وہ نمازی بھی ہے, صاحب ایمان بھی ہے, زکات بھی دیتا ہے, مگر جاؤ وہ زکات دینے والا تلاش کرو, وَهُمْ رَاكِعُونَ, وہ رکوع بھی کر رہا ہوتا ہے, زکات بھی دے رہا ہوتا. اب وہ بندہ تلاش کیجئے. اب یہاں پہ دیکھیے عبادتیں دو ہیں, یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہے, زکات بھی دے رہا ہے. آپ جائیے اپنے مرضی کے کسی بھی عالم سے سوال کر لیں, مذہب و مسلک کے بھی قید نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی عبادتیں دو بیان ہو رہی ہے. وہ نماز بھی پڑھتا ہے, زکات بھی دیتا ہے. نماز اللہ کا حق ہو گیا, زکات بندے کا حق ہو گیا. نماز حقوق اللہ ہو گئی اور زکات حقوق العباد ہو گئی. یعنی جو تیسرا ولی ہے اس کی نشانی یہ بیان کی ہے, ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہا ہے, زکات بھی دے رہا ہے. قبلہ جائیے ساری کائنات میں تلاش کیجئے, مولا علی کے سوا کوئی بندہ دکھاؤ جو ایک ہی وقت میں اللہ کا بھی حق دے رہا ہے, بندے کا بھی حق دے رہا. کوئی مولا علی کے سوا بندہ دکھائے, مولا علی کے سوا کوئی بندہ دکھائیے جو ایک ہی وقت میں اللہ کا بھی حق دے رہا ہو اور ایک ہی وقت میں بندے کا بھی حق دے رہا ہو. اور میں نے کہا کہ مولا علی کی شان میں اتری اور اس دعوے کی دلیل دے رہا ہوں. کتاب ارجح المطالب ہے, عبید اللہ امرسری اہل تسنن عالم ہے, شیعہ تفسیر میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی کہ عبید اللہ امرسری ارجح المطالب میں لکھتے ہیں, عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک درخت کے سائے کے تلے بیٹھے ہوئے,
کہ اچانک ایک نقاب پوش آیا. اس شخص نے جس نے چہرے پہ نقاب کیا ہوا آیا اور مولا علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل پڑھتے پڑھتے ہمیں کہتا ہے کہ ایک دن میں مولا علی کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک سائل آیا. اس نے مانگنے کے لیے صدا لگائی کہ جیسے ہی اس نے مانگنے کے لیے صدا لگائی کسی نے کچھ عطا نہ کیا. کہ دوسری دفعہ صدا لگائی کسی نے کچھ عطا نہ کیا. جب تیسری دفعہ کسی نے عطا نہ کیا اس نے آسمان کو دیکھ کے کہا بارے الہ گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. کہ بارے الہ تو گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے اگر کوئی ہم سائے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو مانگنے کے لیے ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ یا ہم اپنا دروازہ کھول کے اسے کچھ ادا کر دیں. اب وہ شکوہ خدا سے کر رہا تھا. یہاں علماء اور فاجولہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس نے خدا نے کہا بارے الہ گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں کہ ہر غیر اللہ رکوع کرتا رہا ید اللہ نے انگوٹھی زکات میں دے دی. ید اللہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور اس نے انگوٹھی اتار لی. اب وہی نقاب پوش کہتا ہے کہ میرے سامنے علی نے انگوٹھی زکات میں دی. کہتے ہیں جب وہ ساری فضیلتیں سنا چکا کہتے ہیں کہ اگلے دن ہم نبی کی بارگاہ میں گئے تو نبی نے کہا یا علی کیا تم نے کل حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دی ہے. تو نبی نے کہا یا علی مبارک ہو اللہ نے تیری شان میں آیت ولایت اتار دی ہے. یا علی اللہ نے تیری شان میں آیت ولایت اتار دی ہے. جناب ابن عباس کہتے ہیں ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا ہم تجھے جانتے نہیں ہیں تیرا چہرہ دیکھا نہیں ہے تو نے اپنی پہچان کروائی نہیں ہے تیرے چہرے پر نقاب ہے تو آگے ہمیں علی کی فضیلت میں یہ روایت بتا رہا ہے اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹا ہمیں پتہ چلے علی کی فضیلت سنانے والا کون ہے. کہ جیسے ہی اس نے چہرے سے نقاب ہٹائی تو یہ نبی کا وہ صحابی تھا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ما اضلت الخضراء ولا اقلت الخضراء اصدق من ذی لہجۃ ابی ذر. کہ زمین نے کسی ایسے کو اٹھایا نہیں آسمان نے کسی ایسے پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا صحابی ہو. وہ سچا صحابی بتا رہا تھا کہ علی کی شان میں یہ آیت اتر رہی تھی. اب اللہ نے بتا دیا تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ صاحب ایمان ہے جو نماز پڑھتا ہے حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دیتا ہے. تیسرا ولی اللہ کا تذکرہ ہے. اب آپ چاہیے قرآن میں تلاش کیجیے اللہ کے پاس 5 بڑے عہدے ہیں 5 بڑے منصب ہیں. مناسب تو بہت ہیں جیسے دنیا میں کسی کو نوازا جاتا ہے کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے اسے وزیر بنا دو اسے مشیر بنا دو اسے صدارت کا عہدہ دے دو. تو اللہ کے پاس 5 بڑے عہدے ہیں. ایک عہدے خلافت ہے ایک عہدے نبوت ہے تیسرا عہدے رسالت ہے چوتھا عہدے امامت ہے پانچواں عہدے ولایت ہے. 5 کی دلیل قرآن سے لکھا ہوا. منصب خلافت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ. کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا میں زمین میں آدم کو منصب خلافت دے رہا ہوں. یہ پہلی دلیل ہے اللہ کے پاس منصب خلافت ہے. دوسرا منصب رسالت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ کہتے ہیں جنہیں میں نے منصب رسالت عطا کیا ہے وہ سارے رسول بھی برابر نہیں بعض بعض سے افضل ہوا کرتے ہیں. تیسرا عہدہ نبوت ہو گیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے کہا وہ وقت یاد کرو جب میں ان لوگوں سے عہد و پیمان لے رہا تھا جنہیں عہدہ نبوت عطا کیا. اب چوتھا عہدہ امامت ہے قرآن سے دلیل. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو اس کا رب کچھ کلمات سے امتحان لے رہا تھا اور ابراہیم پورا امتحان میں کامیاب ہو گیا. قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے کہا ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے. یہ چوتھا عہدہ امامت ہے. 5واں عہدہ ولایت اس کی دلیل یہی آیت ولایت ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین
الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، وہ صاحب ایمان ہے جو نماز پڑھتا ہے، حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دیتا ہے. اچھا یہ 5 عہدے قرآن سے اللہ کے ثابت ہو گئے. اب چاہیے کوئی آیت تلاش کیجئے کہ جس میں اللہ نے کہا ہو آدم تو بھی خلیفہ ہے تو میں بھی خلیفہ ہوں. توجہ ہے نا کہ کہیں اللہ نے کہا ہو تجھے بھی منصب خلافت دیا ہے، میرے پاس بھی منصب خلافت ہے. عہدہ نبوت کے بارے میں اللہ نے کہا ہو موسیٰ تجھے بھی نبی بنا رہا ہوں تو میں بھی نبی ہوں. اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو کہا ہو میں تجھے بھی منصب رسالت دے رہا ہوں تو میرے پاس بھی منصب رسالت ہے. اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا ہو تجھے بھی امام بنا رہا ہوں تو میں بھی امام ہوں. شیعہ حیدر کرار ناز کیا کرو ان 5 مناصب میں سے ایک عہدہ ولایت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے میں بھی ولی ہوں تو علی بھی ولی ہے. ان 5 مناصب میں سے ایک عہدہ ولایت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ بھی تمہارا ولی ہے. تو علی کو بھی میں نے منصب ولایت دیا ہے. اور یہ منصب ولایت اتنا بلند ہوتا ہے اس کے لیے پہلے میں حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین کی منزل پہ پہنچنا آسان ہو جائے. کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ. مفتی مکہ ابن حجر مکی الہیثمی اس نے یہ کتاب لکھی ہے. الصواعق المحرقہ کا مطلب یہ ہے جلا دینے والی آسمانی بجلی، جلا دینے والی آسمانی بجلیاں. اور مفتی مکہ نے یہ سوچ کے کتاب لکھی تھی کہ جب میں یہ کتاب لکھوں گا تو شیعہ مذہب پر آسمانی بجلی گرے گی اسے جلا کے راکھ کر دے گی. وہاں سے روایت لے رہا ہوں. قبلہ انہیں یہ نہیں پتا، انہوں نے کہا میں کتاب لکھوں گا شیعہ مذہب پر آسمانی بجلی گرے گی اسے جلا کے راکھ کر دے گی. انہیں یہ نہیں پتا آسمانی بجلی وہ گرا سکتا ہے جس کا اس پہ اختیار ہو. کہ تم نے کیا آسمانی بجلی گرانی ہے مکتب اہل بیت پر. اب وہ کتاب کے اندر روایت لکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ رسالت سجی ہوئی تھی کہ صحابہ کرام شمع رسالت کے گرد پروانوں کی طرف بیٹھے تھے کہ اچانک مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام آ گئے. جیسے ہی نبی نے مولا علی کو آتے دیکھا تو نبی نے کہا یا علی آج تیرے چہرے پر کچھ تھکن کی آثار ہے، تیری طبیعت صحیح معلوم نہیں ہوتی. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ اگر میری طبیعت صحیح نہیں تو دعا مانگی اللہ مجھے شفا دے دے. اب وہ کہتے ہیں نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، نبی دعا مانگ رہے ہیں، صحابہ آمین کہہ رہے ہیں. نبی نے دعا کیسے مانگی کہ اللہم اشف علیاً بحق علی. یہ جو 8-10 بندوں کے ہاتھ اٹھے ہیں میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے نبی کی عربی کی دعا سمجھ لی اور جو شاید میری عربی سن کے سہم گئے ہو اللہ جانے نبی نے کیا دعا مانگ لی ہے میں ان کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے نبی نے دعا کا کیا سلیقہ سکھایا ہے. مفتی مکہ لکھتے ہیں کہ نبی نے دعا مانگی اور صحابہ نے عالم کہی. نبی نے کہا اللہم اشف علی بحق علی، بار الہ علی کو شفا دے تجھے علی کا واسطہ. کہ نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہم اشف علی بحق علی. مسلمانوں نے سنا شاید آج نبی ہر بندے کے لیے اس کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں. کہ اتنے میں ایک مسلمان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج میری طبیعت بھی صحیح، اگر علی کی صحیح نہیں آپ نے دعا مانگی ہے، آج میری بھی طبیعت صحیح نہیں آپ میرے لیے بھی دعا مانگیے. دیکھیے میرے نبی دلوں کو توڑا نہیں کرتے، دلوں کو جوڑا کرتے ہیں. نبی نے کہا میں آپ کے لیے بھی دعا مانگوں گا. نبی نے ان کے لیے بھی دعا مانگی اور وہ جملے بھی مفتی مکہ نے کتاب میں لکھے. نبی نے ان کے لیے بھی دعا مانگی اللہم اشف فلانا بحق علی. توجہ ہے نا پیچھے والوں کہ بار الہ انہیں بھی شفا دے علی کا واسطہ. اتنے میں دوسرے مسلمان کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج میری بھی طبیعت صحیح محسوس نہیں ہوتی، اب میرے حق میں بھی دعا کیجیے. نبی نے کہا ان کے حق میں بھی دعا مانگی اللہم اشف فلانا بحق علی، بار الہ انہیں بھی شفا دے علی کا واسطہ. جب کئی
مسلمان کھڑے ہوئے اور کہتے رہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگیے، اور نبی دعا مانگتے رہے، انہیں بھی شفا علی کا واسطہ، انہیں بھی شفا علی کا واسطہ، انہیں بھی شفا علی کا واسطہ، انہیں بھی شفا علی کا واسطہ۔ بالآخر دل میں چھپی ہوئی بات زبان پہ آ گئی، کہا یا رسول اللہ یہ انصاف تو نہ ہوا، علی کے لیے بھی وسیلہ علی بن رہا تھا۔ جو بیدار ہے وہ تھوڑا اور توجہ کرے کہ یا رسول اللہ یہ انصاف تو نہیں ہے، علی کے لیے بھی وسیلہ علی بن رہا تھا، ہمارے لیے بھی وسیلہ علی بن رہا تھا۔ انصاف یہ ہونا چاہیے تھا اگر علی کے لیے وسیلہ علی بنا رہے ہیں تو ہمارے لیے وسیلہ ہمیں بناتے۔ آپ نے علی کے لیے علی کے وسیلے سے دعا مانگی، ہمارے لیے ہمارے وسیلے سے دعا نہیں مانگی، ہمارے لیے بھی وسیلہ علی کو بنا رہے تھے۔ اب وہاں پہ مفتی مکہ لکھتے ہیں نبی نے جب سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا مانگتے ہوئے علی کو وسیلہ کیوں بنا رہے ہیں، تو نبی نے فرمایا والذی بیدہ نفسی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، تم اپنی بات کر رہے ہو، میں نے اللہ سے اپنے لیے بھی کچھ مانگنا ہے تو وسیلہ علی کا دیتا ہوں۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ نبی نے فرمایا تم پریشان ہو گئے، میں تمہارے لیے دعا مانگتے ہوئے علی کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔ نبی نے کہا میں تو اپنے لیے بھی اس سے مانگنا ہو تو وسیلہ علی کا دیتا ہوں، اس لیے کہ جو اللہ نے منصب ولایت مولا کائنات کو عطا کیا ہے وہ منصب اتنا بلند ہے کہ نبی بھی اس منصب کے صدقے میں دعا مانگ رہے ہیں۔ اور قبلہ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے مقام ولایت بیان کیا ہے اس میں اللہ نے شرائط بیان کی ہے کہ کس کو اللہ ولی بناتا ہے۔ اس کے اندر پہلی شرط یہ ہے ولی بننے کے لیے اس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا، توجہ ہے نا، پہلی شرط یہ ہے کبھی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا ہو، جس نے کبھی بتوں کے آگے سر جھکایا ہو اسے مقام ولایت نہیں مل سکتا۔ اور قبلہ مولا علی کو اسی وجہ سے تو کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے کہ علی کے چہرے پر اللہ کا خاص کرم ہے، خاص قدر و منزلت ہے، خاص اکرام ہے، خاص عزت ہے۔ جب پوچھا گیا علماء اہل تسنن مولا علی کے ساتھ یہ لکھتے ہیں، حالانکہ ہم تو علیہ السلام لکھتے ہیں، پوچھئے اگر سارے ہی ایک جیسے ہیں صرف علی کرم اللہ وجہ کیوں ہے، باقی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا جاتا ہے لیکن مولا علی کو کرم اللہ وجہ کیوں لکھا جاتا ہے کہ صرف علی کے چہرے پہ اللہ کا خاص کرم ہے؟ وہ کہیں گے وجہ یہ ہے کہ علی کا چہرہ وہ ہے جو کبھی بتوں کو آگے نہیں جھکا۔ علی کا چہرہ بتوں کے آگے نہیں جھکا۔ اور دلیل دے دیتا ہوں، جب فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ ہونے کے بعد کعبے کی چھت کے اوپر ایک بت تھا جس کا نام حبل تھا، اسے میخوں کے ساتھ گاڑا گیا تھا۔ جب سارے بت گرا دیے گئے تو اب ہر مسلمان کی خواہش تھی وہ جو کعبہ کی چھت پہ بڑا بت لگا ہوا ہے حبل کو گرانے کی سعادت مجھے ملے۔ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان آگے بڑھا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اب مجھے حکم دیجئے وہ جو حبل ہے اسے میں گراتا ہوں۔ نبی نے کہا جو گرانا چاہتا ہے گرا لے، مگر گرائے وہ جس نے خود سجدہ نہ کیا ہو، اسے وہ گرائے جس نے خود اس کے آگے پیشانی نہیں جھکائی۔ شیعہ نے حیدر کرار فخر کیا کرو سید الامیر الموحدین کے دل کی محبت آپ کے دل میں ہے، قبلہ جیسے ہی کہا نا اسے وہ گرائے جس نے خود سجدہ نہ کیا ہو۔ ہر بڑھتا ہوا قدم رک گیا سوائے علی کے قدم کے۔ کہا یا رسول اللہ علی سے کل بھی گرا سکتا تھا، علی سے آج بھی گرا سکتا تھا۔ علی نے کبھی اس کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اور جتنا یہی وجہ ہے مبلغ بننا آسان نہیں ہوتا۔ کسی دوسرے شہر میں انسان چلا جائے وہاں تبلیغ کرنا آسان ہوتی ہے۔ ہمارے اماموں نے وہاں تبلیغ کی ہے جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی گزری، جہاں ان کا بڑھاپا گزرا، جہاں لوگ جانتے تھے ان کا ننیھال کیسا ہے، ننیھال کیسا ہے، کہ دوسرے شہر میں تبلیغ کرنا آسان ہوتی ہے۔ آپ بے شک وہاں ہاتھ میں تسبیح لہرا لہرا کے تبلیغ کریں،
وہاں کوئی جانتا ہی نہیں ہے یہ کون ہے. تبلیغ کا پتہ وہاں چلتا ہے جہاں لوگ جانتے ہیں یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، خاندان کیسا ہے. اور میں نے کہا ہمارے 14 معصومین کے مقام کردار کے لیے یہی کافی ہے. جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی گزری، اور قبلہ اگر کوئی ایسا ویسا مبلغ بن جائے اور سگا بیٹا شراب پیتا پکڑا جائے، اور جب ثابت ہو جائے بیٹے نے شراب پی ہو، اور قاضی فوراً حکم نافذ کر دے کہ اب اس کے اوپر شراب کے کوڑے کی حد نافذ ہونی چاہیے، تو سگا بیٹا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے مجھے کوڑے کو مارے جو خود شراب نہیں پیتا. کہ اگر مشہور ہو کہ عدل کرنے والا باپ ہے اور سگا بیٹا شراب پیتا پکڑا جائے تو پھر کہا جائے کہ اسے بھی کوڑے نافذ ہونے چاہیے، تو سگا بیٹا باپ کو کہہ دیتا ہے مجھے کوڑے وہ مارے جو خود شراب نہ پیتا ہو. تو ہمیں ناز کرنا چاہیے. وہاں پہ علی اٹھتے ہیں، علی تنہا نہیں اٹھتے، ایک ہاتھ سے حسن کو اٹھاتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے حسین کو اٹھاتے ہیں، اور مخاطب ہو کے حاکم سے کہتے ہیں تیرے بیٹے کو کوڑے علی بھی مار سکتا ہے، میرا حسن بھی مار سکتا ہے، حسین بھی مار سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے جنہیں مقام ولایت عطا کیا ہے ان کا کردار بلند ہوتا ہے، ان کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے کہ ہر ذی نفس نتی چاہتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں جھک جائے. اس لیے انشاءاللہ ان 5 مجالس میں اس عنوان کے تحت گفتگو ہوگی. اور میرے عزیز و دوستو، جو اللہ نے مقام ولایت عطا کیا ہے علی کو، اللہ نے وہاں صیغہ جمع کا استعمال کیا ہے. وہ ولایت علی سے آگے پورا ایک گروہ دکھا رہا ہے کہ جن کے پاس مقام ولایت تھا. اور میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یقیناً اگر انسان کے کمالات کو دیکھنے لگے تو ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ وہ ان کی بارگاہ میں جھک جائے. مگر جب وہ منظر مسائل دیکھتا ہے تو غیر مسلم دیکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور اگر بات قتل حسین پر بھی ختم ہو جاتی تو شاید ہم اپنی بہن بیٹیاں صفِ عذاب پہ نہ لے کے آتے. جب بات بڑھتے بڑھتے علی کی بیٹیوں کے رضا تک آ گئی، اجرکم علی الزہرا، جو غصہ میرے آیا ہے اس کے لیے 2 جملے کہہ رہا ہوں. حضرت جب حسین ابن علی کا سر منہ کے نیزہ پہ بلند ہو گیا تو جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، مولا حسین کی بڑی بیٹی ہے، وہ کہتی ہے میں خیمے کے در پہ کھڑی سوچ رہی تھی اللہ جانے یہ امت اور اجر رسالت میں کیا عطا کرے. حضرت گویا کہ شاعر نے کہا تو مصروں میں ایک شور بلند ہو رہا تھا، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. حضرت جیسے ہی خیام کو آگ لگائی گئی تو جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کہتی ہے کہ ایک ظالم میرے پیچھے دوڑا کہ میرے سر سے نہ اتاری جائے. جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کہتی ہے میں اپنے سر کی ردا بچانے کے لیے آگے بڑھی، وہ گھوڑے پہ سوار تھا. کہتی ہے اس نے میرے سر کی جانب نیزہ مارا، جب نیزہ واپس گیا تو نیزے کی نوک پہ میری ردا تھی، کہ مجھ پہ غشی طاری ہو گئی. کہا مجھے ہوش اس وقت آیا کہ جب میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے ہلایا فاطمہ کبریٰ اٹھو، خیمتے ہوئے خیام سے باہر نکل جاؤ. میں نے کہا پھوپھی اماں میرے سر پہ ردا نہیں ہے. فاطمہ کبریٰ ذرا آنکھیں تو کھولو. جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا علی کی بیٹی پہ ردا نظر آ رہی تھی. اجرکم علی الزہرا، میں نے پہلی دفعہ دیکھا پھوپھی زینب کے سر پہ ردا نہیں ہے. اور آزادانوں پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. جب 11 محرم آ گئی، زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ سجاد بیٹا حسین کے قاتلوں سے کہو مجھے آخری دفعہ مقتل سے گزارا جائے اور اپنے حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں.
عددارو سوچو تو صحیح کہ جب ہر بی بی مقتل سے گزر رہی تھی اس کی حالت کیا ہوگی کہ جس ماں کا جوان بیٹا مارا گیا ہو، جس بہن کا بھائی مارا گیا ہو، اور جس مستور کا بیٹے بھی مارے گئے ہوں، بھائی بھی مارے گئے ہوں، بھتیجے بھی مارے گئے ہوں. کہتے ہیں کہ جیسے ہی مقتل سے گزرے نا، آقا جواد ذہنی کہلانی اپنی کتاب میں روایت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا. جناب زینب کو لگا کہ جیسے میرا بیٹا سجاد دیکھ رہا ہے نا بابے کے نشے کو، اگر یہی حالت رہی تو سجاد کے جسم سے روح پرواز کر جائے. جناب زینب نے امام سجاد کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے کہتے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی نے خود کو ناکے سے زمین پہ گرا دیا. کہتے ہیں علی کی بیٹی ایسے ناکے سے زمین پہ آئی جیسے مولا غازی کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ زین سے زمین پہ آ رہے تھے. اجرکم علی الزہرا. عزادارو جسے رونا نائے سر کو چھکا کے گناہوں کی معافی مانگیے گا. کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے انسان سنگدل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہا کہ سجاد تو ہماری آخری نشانی ہے، تو نانا محمد مصطفیٰ کی یادگار ہے، بابا علی مرتضیٰ کی نشانی ہے، تو ہمارا آخری سہارا ہے. یہ تو نے کیا حالت بنا رکھی ہے کہ بابا کی راشی کو مسلسل دیکھے جا رہے ہو. امام سجاد فرماتے ہیں اس کے بعد زینب سلام اللہ علیہ ایک نشیب کی جانب بڑھی جہاں میرے بابا کا لاش اطہر نظر رکھا ہوا تھا. اور امام سجاد فرماتے ہیں اس وقت میرا بابا 9 حصوں میں بٹا ہوا تھا. امام سجاد کی روایت ہے کہ جب بہن گئی ہے نا بھائی کے لاشے پر، 9 حصوں میں مولا حسین کا لاشا بٹا ہوا تھا. شاید جو بڑا غور سے مجھے دیکھ رہے اللہ جانے حسین کا لاشا کیسے 9 حصوں میں بٹ گیا تھا. عزادارو جب عصر عاشور آئی تھی اس کے بعد عمر ابن سعد ملعون نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب ہم انتقام کی آخری حدوں پہ جاتے ہیں تو اس کا لاشا پامال کر دیا جاتا ہے. دار شہداء کربلا کے لاشے میدان کربلا میں رکھے گئے. کہتے ہیں ایک ایک شہید کا وارث آگے بڑھا تھا کہ حر کا قبیلہ آگے بڑھا کہ ہم حر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے. حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ بنی اسد آگے بڑھا، حبیب کا لاشا ایک طرف ہو گیا، حبیب کا لاشا پامال نہیں ہوگا. زہیر کا قبیلہ آگے بڑھا، زہیر کا لاشا پامال نہیں ہوگا. اللہ تعالی جملہ سنو گے، ایک ایک لاشا اٹھایا جانے لگا. آخر میں ایک لاشا رہ گیا، وہ لاشا زہرا کے لال کا لاشا تھا، محمد کے نواسے کا لاشا تھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا، چیختی ہوئی رخ اپنا مدینے کی جانب کیا کہ نانا محمد مصطفیٰ ہر ایک کا وارث آ گیا ہے. تیرا حسین اتنا مظلوم ہو گیا ہے، تیرا حسین تنہا لاشا پامال ہوگا. اجرکم علی الزہرا. مولا کا لاشا اس کے بعد 9 حصوں میں بٹ گیا. چوتھے امام فرماتے ہیں زینب سلام اللہ علیہ آئی، بابا کا لاشا 9 حصوں میں بٹا ہوا تھا. اور جیسے ہی آئی ہے نا بہن، پہلا جملہ کہا انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ عددارو جب کوئی جواب نہیں آیا رخ مدینے کا گیا کہ یا جدہ ہو صلی علیکہ ملک السمان. نہ آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں. وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَى. نہ نظر آ کے دیکھئے تیرا حسین پڑا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، حسین ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. وَبَنَاتُكَ سَبَايَا. کہا نانا تیری بیٹیاں اسیر ہو گئی ہے. اللہ دارو ارباب منبر کہتے ہیں یہاں پر زہرا کی بیٹی نے 3 باتیں مولا حسین کے ساتھ کی. پہلا حسین سے سوال کیا، حسین اینہ راسکا، تیرا سر کہاں ہے؟ دوسرا جب سوال کیا، حسین اینہ لباسکا، تیرا لباس کس نے لوٹ لیا ہے؟ عزادارو یہ 2 جملے نہیں سمجھا، وہ تیسرا جملہ سمجھے جو سادات ہے. مجھے معاف کر دینا اس لیے کہ روایت سخت ہے. جب تیسرا سوال کیا نا، حسین بتا این خاتموں کا، حسین تیری انگوٹھی کے ساتھ چوتھی انگلی کون لے گیا ہے؟ عزادارو کٹے لاشے سے آواز آئی، زینب تو نے 3 سوال کیے ہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دے. این رداؤ کہ تیری چادر کہاں ہے؟
اجرکم علی الزہرا۔ اگر میں مسائل میں بخل نہیں کیا کرتا تاکہ کوئی ایسا نہ رہ جائے جو عبادت سے محروم ہو جائے، جو ابھی تک عبادت نہیں کر سکا نا، اسے آخری موقع دینے کے لیے تاکہ وہ بھی عبادت کر لے۔ ایک روایت پڑھ رہا ہوں، عزاداروں یہ قافلہ چلا، جب کوفہ شہر میں داخل ہوا، ذرا سوچو تو صحیح، جہاں کی زینب سلام اللہ علیہ شہزادی ہو، آج اسیر بن کے زینب اس شہر میں آ رہی ہے۔ عزاداروں جیسے ہی قافلہ شہر میں داخل ہوا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا پھوپھی اما مجھے پیاس مارے جا رہی ہے۔ عزاداروں جیسے ہی حسین کی یتیمہ نے یہ بات کی نا، ایک مکان کی چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جملہ سنا کہ 4 سال کی بچی کہہ رہی ہے مجھے پیاس ماری جا رہی ہے۔ عزاداروں وہ مکان سے نیچے اتری، اس نے ایک پانی کا جام لیا، زینب سلام اللہ علیہ کی جانب بڑھی، وہ کہتی ہے اے اسیر کہ تو اس بچی کو جو پیاسی ہے اسے یہ پانی کا جام دے۔ عزاداروں اور کہتے ہیں کہ جب بچی پانی پی لے تو اسے کہنا میری 2 دعائیں ہیں، وہ دعائیں میرے حق میں کر دے۔ جناب زینب نے کہا تو اپنی دعائیں بتا، یہ پانی بعد میں پی لے گی۔ اجرکم علی الزہرا، کہ تو اپنی دعائیں بتا، یہ بچی پانی بعد میں پی لے گی۔ کہا میری پہلی دعا یہ ہے، اسے کہو دعا مانگے جیسے یہ یتیم ہوئی ہے ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ 4 سال کی سیدزادی نے عجب نہیں ہاتھ بلند کیے ہو اور فرمایا ہو پر الہ جیسے سکینہ یتیم ہو اس مستور کے بچے یتیم نہ ہو۔ کیسے کہو دوسری میرے حق میں دعا مانگ کرے کہ اللہ مجھے جلد از جلد مدینے کی زیارت کروائے۔ عزاداروں بتاؤ جب کوئی بندہ پردیس میں اجڑ جائے اپنے شہر کا نام سنے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ فوراً زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہے کہ تم کس مدینے کی بات کر رہی ہو؟ کہا میں مدینہ تو رسول کی بات کر رہی ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہے تو مدینہ تو رسول کون سے تیرے آقا ہے سردار جن کی زیارت کرنا چاہتی ہے؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ محلہ بنی ہاشم میں رہتے ہیں۔ کہا محلہ بنی ہاشم میں تیرا سردار کون ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں میرا سردار علی و فاطمہ کا گھرانہ ہے۔ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے اب تو علی نہیں رہا، اب تو فاطمہ نہیں رہی، اب تو مدینے میں کس کی زیارت کو جائے گی؟ کہا علی و فاطمہ نہ صحیح، علی و فاطمہ کا بیٹا حسین تو موجود ہے، فاطمہ کی بیٹی تو موجود ہے، میں ان کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں گی۔ عزاداروں زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہے ام حبیبہ اگر علی کی بیٹی تجھے کوفہ کے بازار میں مل جائے پہچان لے گی؟ اجرکم علی الزہرا، جس کی حالت اتنی ہے مولا کسی غم میں نہ رلا ہے کہ اگر تجھے اس بازار میں علی کی بیٹی مل جائے اسے پہچان لے گی۔ عزادار ام حبیبہ کہتی ہے اگر تو قیدر نہ ہوتی تجھے اس جملے کی سزا دیتی، کجا زہرا کی بیٹی کجا کوفہ کا بازار، تو ایسے بازاروں میں نہیں آیا کرتی۔ عزاداروں زینب سلام اللہ علیہ نے کہا ام حبیبہ میرے قریب آ۔ عزاداروں ام حبیبہ قریب آئی، کہا ام حبیبہ کوئی نامحرم نہیں دیکھ رہا، ذرا میرے چہرے سے پریشان بالوں کو ہٹا۔ عزاداروں ام حبیبہ نے بال ہٹائے، کہا ام حبیبہ پہچان زینب تیرے سامنے کھڑی ہے۔ ام حبیبہ نے دیکھا، کہا آقا جاتی آپ کا عباس کہاں ہے؟ آپ کا